بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، یوں لگتا ہے کہ آپریشن رجیم چینج 1.5 سال کے عرصے میں بالآخر اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اس آپریشن کا آغاز اسلام آباد میں عمران خان کی حکومت کی تبدیلی کے ساتھ شروع ہوا تھا، جو بالآخر صوبوں تک بڑھتا ہوا آزاد کشمیر کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا گلگت بلتستان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ بالآخر گلگت بلتستان کا یہ معرکہ بھی سر ہو گیا اور وہاں کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید گو کہ ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نااہل قرار پائے، لیکن اس کے بعد جو وہاں واقعات شروع ہوئے ہیں اس سے لگتا یوں ہے کہ دوبارہ وہاں گلگت بلتستان میں خالد خورشید کے کسی جانشین کو وزیر اعلیٰ بننے نہیں دینا، اور یوں پی ٹی آئی کے اقتدار کا اس آخری مورچے اور آخری مقام پر بھی خاتمہ مقصود نظر آتا ہے۔ کیونکہ ابھی تک جو صورتحال ہے، آج گلگت بلتستان کی اسمبلی نے اپنے لیے نئے قائد ایوان کا انتخاب کرنا تھا، اور وہاں چونکہ پی ٹی آئی کی اکثریت تھی، اس لحاظ سے یہ بات یقینی نظر آ رہی تھی کہ جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ پی ٹی آئی سے ہی ہوگا اور وہ خالد خورشید کا ہی نامزد کردہ ہوگا اور پارٹی کا نامزد کردہ ہوگا۔ لیکن آج جس طرح ایک آپریشن کر کے گلگت بلتستان کی اسمبلی کو سیل کر دیا گیا اور پولیس کے پہرے بٹھائے گئے اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا اسمبلی کا، اس سے لگتا یوں ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی ایک نیا تجربہ مائنس پی ٹی آئی یا فری پی ٹی آئی سیٹ اپ قائم کیا جانا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی تنویر الیاس کو عدالت نے برطرف کیا تھا، نااہل کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو حالات بنے اس میں اس انداز سے مینیورنگ ہوئی کہ یہاں پی ٹی آئی کی خالص حکومت وجود میں نہ آ سکے۔ اب تقریباً یہی تجربہ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی دہرایا جانا ہے، اور جہاں ایک مخلوط قسم کی حکومت ہوگی، جہاں کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ حکومت کس کی ہے، اس حکومت کا سرپرست کون ہے، اور بہت سے ممبران کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں۔ آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے بڑی حد تک واضح رہی ہے کہ کون اپوزیشن میں ہے، کون حکومت میں ہے۔ اکثر یہاں 2 پارٹی سسٹم رائج رہا ہے، مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی کی صورت میں، اور اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی صورت میں پچھلے 1 دہائی سے 2 پارٹی سسٹم ہی رہا ہے، اور پی ٹی آئی ایک نئے پلیئر کے طور پہ آئی تھی اس میدان میں۔ لیکن اور اس 2 پارٹی سسٹم میں یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ کون سی پارٹی حکومت میں ہے اور کون سی اپوزیشن میں ہے۔ لیکن جب کوئی ملغوبہ سا بن جاتا ہے اور ایسا منظر ہو جاتا ہے، جو سیاست ہے وہ تجریدی آرٹ کا سا منظر پیش کرتی ہے، ایک لکیر آڑی آ رہی ہے، ایک ترچھی آ رہی ہے، ایک لکیر دوسری کو کراس کر رہی ہے، اور کوئی واضح تصویر نہیں ہوتی، تو پھر وہاں کسی کو بھی یہ پوری طرح اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے۔ سیاسی کارکنوں کو بھی اندازہ نہیں ہوتا، وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حکومت میں نہیں ہوتے، وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی حکومت میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک عجیب مخمصوں بھرا ایک منظرنامہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں پوری طرح یہ منظرنامہ تشکیل پا چکا ہے، اور کسی پارٹی کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ حکومت انجوائے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں حکومت انجوائے، اور اس کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ تو یہ ملغوبہ سا جو آزاد کشمیر میں اس وقت قائم ہے، اسی طرز کا جو ایک نظام ہے، اب لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی رائج ہوگا، جہاں پیپلز پارٹی ایک دوسری بڑی جماعت کے طور پر موجود ہے، اور مسلم لیگ نون نے بھی چند سیٹیں وہاں جیتی ہوئی ہیں۔ تو ان تمام جماعتوں کو، جن میں پی ٹی آئی لائک مائنڈڈ گروپ ٹائپ کوئی چیز ہوگی، اور اس طرح وہاں ایک آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ قائم ہوگا، ایک واضح سیاسی حکومت، ایک پارٹی کے حکومت کے
متبادل کے طور پر یا اس کے بعد گلگت بلتستان کے لوگ طویل عرصے تک آزاد کشمیر طرز کے سیٹ اپ کا مطالبہ کرتے چلے آئے ہیں، اب یوں لگتا ہے کہ یہ ان کا مطالبہ دوسرے انداز سے تسلیم ہو گیا ہے اور گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر کی ہی طرز کا ایک مخمصوں بھرا ایک تجریدی آرٹ ٹائپ جو ایک منظرنامہ بننے لگا ہے، اور اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ سیاست کا جو رنگ اور رخ ہے وہ پوری طرح اس کو پہ کنٹرول کیا جائے گا، اور مستقبل کے منظرنامے تک اس ملغوبہ قسم کی چیز کو، اس نظام کو توسیع ملے گی، اور یہ ان قوتوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے جو اس وقت خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، اور ایک مخالف جماعت کے ختم ہونے پر یا اس کے دب جانے پر یا اس کے محروم اقتدار ہو جانے پر وہ جشن مسرت منا رہے ہیں، لیکن آنے والا جو سیٹ اپ ہے لگتا یوں ہے کہ انہیں بھی ایک مخمصوں بھری دنیا میں پہنچا دے گا جہاں انہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں۔ تو یہ جو ملک کی جو سیاست ہے اس کو تیزی سے ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ایک مہم ہے، اور پاکستان کی سیاست کو ایوب خان نے سب سے پہلے ڈی پولیٹیسائز کیا تھا، سیاسی شعور پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے آخری جو امید تھی، مزدور تنظیمیں تھیں، طلبہ یونینیں تھیں، ان پر پابندی لگا کر سوسائٹی کے ڈی پولیٹیسائز کرنے کا جو عمل آگے بڑھایا تھا، لگتا یہ ہے کہ اب یہ اس قسم کی مکس اچار قسم کی حکومتوں کے ذریعے اس کو مزید ڈی پولیٹیسائز کیا جائے گا۔ پاکستان کا مسئلہ ڈی پولیٹیسائزیشن نہیں ہے سیاست کی، بلکہ پاکستان کا مسئلہ ایک پلاننگ کا فقدان رہا ہے۔ سیاست سے کبھی بھی جو معاشرے ہیں وہ تنزل کا شکار نہیں ہوا کرتے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔